السلام علیکم۔ دو بہت بڑی خبریں ہیں جس کا تعلق ہماری ریاست اور معیشت دونوں سے ہے اور یہ آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ پہلی خبر یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ دفاعی اداروں کی پروڈکٹس کے بائیکاٹ کی مہم چل رہی ہے، اور دوسری خبر یہ ہے کہ انٹرنیٹ کی 1 گھنٹے کی بندش سے فری لانسر اور آئی ٹی کمپنیز کو $2.2 ملین کا نقصان ہوتا ہے۔ اب اس کی تفصیل کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے رجیم چینج کے بعد جو صورتحال ملک کی ہوئی ہے اور جو پڑھے لکھے طبقے کی آوازوں کو دبانے کی کوششیں کی ریاست نے، حکومت نے، فارم 47 کی جعلی حکومت نے، وہ قوانین بنائے اور ہر وہ طریقہ اپنایا کہ سچ کی آوازوں کو سوشل میڈیا کو بند کیا جائے، کیونکہ ان کے پاس اپنے جھوٹ چھپانے کے لیے اور کوئی بیانیہ نہیں تھا۔ اسٹیبلشمنٹ سے لوگوں کا گلہ یہ تھا کہ یہ 35-40 سال سے لوٹ مار کرنے والے مسترد شدہ لوگوں کو آپ نے الیکشن میں جعلی دھاندلی کے ذریعے الیکشن کمیشن نے فارم 45 کو بدل کے فارم 47 کے ذریعے یہ حکومت بنائی ہے، تو یہ سارے گلے شکوے تھے۔ اور پھر انہوں نے جو انٹرنیٹ پہ فائر وال لگائی، ٹویٹر کو بند کیا، نیٹ کی سپیڈ سلو کی، اس سے آئی ٹی انڈسٹری کا بیڑا غرق ہو گیا۔ پاکستان کی حکومت عوام کو یا نوجوانوں کو روزگار تو نہیں دے سکتی، لیکن انہوں نے آئی ٹی سے وابستہ فری لانسر سے روزگار چھین لیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو سوشل میڈیا پہ مہم چل رہی ہے بائیکاٹ پروڈکٹ کی، اس میں زیادہ تر وہی نوجوان ہیں جن کے اپنے کاروبار تباہ ہو گئے ہیں۔ تحریک انصاف کا اس مہم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہاں، تحریک انصاف کے حمایتی لوگ بھی اس مہم میں شامل ہے، لیکن ایز اے پارٹی نہ ان کے کسی پیج نے اس کی حمایت کی ہے، نہ ان کی کسی پیج سے یہ شیئر ہوا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ ایک آرگینک تحریک ہے، کیونکہ لوگوں کے کاروبار تباہ ہو گئے ہیں۔ عوام دیکھ رہی ہے کہ وہ حکومت کے جھوٹے بیانیے کو خریدنے کو تیار نہیں ہے۔ ان کے پاس انفارمیشن کے بہت سارے ذرائع ہیں جس سے سچ سامنے آتا ہے، اور اس میں لوگ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس حکومت کی ہر نااہلی کی سہولت کار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو آرمی کی یا ملٹری اداروں کے پروڈکٹ کی بائیکاٹ کی مہم شروع ہوئی ہے، وہ آرگینک ہے، اور وہی ناراض پڑھا لکھا نوجوان جس کا اپنا روزگار حکومت نے چھین لیا انٹرنیٹ کی بندش سے، پابندیوں سے، فائر وال لگانے سے، وہی لوگ اب اپنے روزگار کے چھیننے کا غصہ ملٹری کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کی شکل میں دے رہے ہیں۔ تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کسی پارٹی کی وجہ سے نہیں ہو رہا، یہ عام عوام اور پڑھے لکھے نوجوان کر رہے ہیں۔ دوسری اس میں سب سے بڑی وجہ ہمارے DGISPR کی اکثر پریس کانفرنسوں میں ان لوگوں کو یا سوشل میڈیا کو شرپسند، فتنہ باز عناصر کہتے ہیں۔ وہ پڑھے لکھے نوجوان ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس ملک کا کباڑہ کس نے کیا اور کون اس کے سہولت کار بن گئے، اس لیے وہ اپنا غصہ اب ملٹری کی پروڈکٹس، کمپنیوں کی پروڈکٹس کی صورت میں، بائیکاٹ کی صورت میں لے رہے ہیں۔ خدا را ان زخموں پہ مرہم رکھیے۔ آپ 70% عوام کی رائے کی نفی کر کے کچھ خاندانوں کو مسلط کرنے کی جو ضد آپ نے اپنائی ہوئی ہے، اس کا نقصان ریاست کو ہو رہا ہے، ملک کو ہو رہا ہے، نوجوان مایوس ہو رہا ہے، نوجوان ملک چھوڑ کے جا رہا ہے، نوجوان بے روزگار ہے۔ ان سے اس حکومت نے سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ بند کر کے روزگار چھینا ہے، وہ یہی اس لیے کر رہا ہے۔ جب تک آپ اس مین مسئلے کو نہیں سمجھیں گے، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، نہ ریاست آگے بڑھ سکتی ہے، نہ ہم اس بحران سے نکل سکتے ہیں۔ اور یہ جن کو آپ شرپسند عناصر کہہ رہے ہیں، یہ اپنے بچے ہیں۔ ہم دشمن کے بچوں کو تو پڑھانے کی بات کر رہے ہیں، لیکن اپنے بچوں کی آوازیں دبا رہے ہیں اور ان سے روزگار چھین رہے ہیں۔ یہی ہمارا سب سے المیہ ہے۔ اللہ پاکستان اور پاکستانیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، لیکن سوچئے، سوچنا جرم نہیں ہے۔